بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک نمبر 2 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہو غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہاویر پرساد سینی اور میں پیسے سے پلمبر ہوں، کنسٹرکشن لائن کا کانٹریکٹر، اور میں ویسے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اور ویسے میں سبھی دھرم سبھاؤں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور خاص کر کے اسلام کی جو دھرم سبھا کا جو آج میں یہ جو جن سیلاب دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ کے تو مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا جن سیلاب ایکتا کے ساتھ شانتی سے جو بیٹھا ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور پچھلے 22 تاریخ سے میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں، یہ آج تیسرا دن ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی تقریر سن رہا ہوں۔ اس کے آگے جو اسلام مذہب ہے اس کے پرتی میری جو پہلے جو عزت تھی، پسندگی تھی، وہ کتنی گنا بڑھ گئی ہے تو میں الفاظ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ بھرانتیاں، کچھ کنفیوزنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے خلاصہ چاہتا ہوں کہ ان فیوچر ہو سکتا ہے، میری بھی ایک دلی تمنا ہے کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں کچھ پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد۔ تو یہ میری جو کنفیوزنگ ہے اس کے بارے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میری ونتی ہے کہ کچھ خلاصہ کریں۔ جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب مسلم بھائی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک ایک ہیں، تو پھر اس کے ماننے والوں میں اتنی ویرودابھاس، اتنی بھرانتیاں کیوں ہے؟ اتنی بھرانتیاں، اتنی گٹ بازی کہ جب میں یہاں باندرا سے یہاں آ رہا تھا تو کچھ مسلم بھائیوں سے جب میں نے ذکر کیا کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں تو مجھ سے پوچھا گیا آزاد میدان جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو شائن جا رہا ہوں۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہاں نہیں، آزاد میدان جاؤ۔ میں بولا کیوں بھائی؟ وہاں بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کی قواعد ہوتی ہے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کا جیسے سنا، حدیث کی، قرآن کی، سنت کی جو باتیں ہوتی ہے میرے کو بہت پسند ہے، اور وہی چیزیں ہیں عام اسلام میں، پھر تم کیوں برائی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے جب 10 لوگوں سے پوچھا تو 10 میں سے 10 لوگوں نے مجھے منع کیا، یعنی کہ 100% منع کیا، اور 10 میں سے ایک تو ہمارے ایک مسجد کے جناب جی تھے جو نماز پڑھاتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہی ایسا کیوں؟ کہیں تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا میں خلاصہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو پھر اتنی برانتیاں کیوں؟ آپس کے اندر اتنی کھیچم خاص کیوں؟ بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ کانفرنس کے اسٹارٹنگ سے آ رہے ہیں اور وہ حیران ہیں، انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنے امن کے ساتھ، اتنی شانتی کے ساتھ۔ بھائی صاحب مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، بمبئی کی پولیس کو بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صرف ممکن ہے ایشور، خدا اور اللہ کی مرضی سے، ورنہ جب پولیس سے میں بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع، وہ بھی مسلمانوں کا، اتنی شانتی، ہمیں کچھ کام ہی نہیں کرنے پڑتا ہے، ہم صرف بیٹھے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع غیر مسلمانوں کا بھی اتنی شانتی سے نہیں جانتا، مسلمانوں کو تو چھوڑو، ان کا نظریہ بھی اسلام کے بارے میں بدل جاتا ہے۔ اور آپ مجھے اگر پوچھیں گے، ہمارے بھی پولیس ہمیں جو مدد کر رہی ہے کہ شانتی سے جائے، ہمارے پاس بھی کیمرہ وہ سب لگے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی، اس کی مرضی سے ہی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ اتنی شانتی سے لوگ آتے ہیں، اتنی شانتی سے جاتے ہیں، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان کا قرآن ہے کہ مسلمان ایک خدا میں مانتے، مسلمان ایک آخری پیغمبر میں مانتے، تو اس کے اندر سیکٹس کیوں ہیں، اس کے اندر فرقے کیوں ہیں، اس میں گروپس کیوں ہیں؟ اور پھر آگے بھی یہ کہا آپ نے کہ آپ جب 10 مسلمانوں نے کہا ٹرین کے اندر کہاں جا رہے تو آپ نے کہا کہ فمایا گراؤنڈ، تو انہوں نے کہا آزاد میدان جائیے۔
100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके जरिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जानने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बंटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फिरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फिरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फिरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वक़ाला इन्ननी मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फिरके बनाएंगे तो कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फिरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद क्या मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग
اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ, کون جائیں گا جنت میں, اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام, دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے, اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے, اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے, آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے, لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا, 1 مہینے بعد کروں گا, میرا ذرا کام باقی ہے, 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا, جو بھی ہے, کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کیا نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو, یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو. یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے, اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے, تو آپ اس میں دیر مت کیجیے. مشکلات تو آتے رہیں گے, آپ قبول کرو یا نہیں کرو, قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے, نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہمارے لیے امتحان ہے. اس لیے میں درخواست ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے, آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے, آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا, آپ سے یہ درخواست کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں, مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں, ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, یہ مانو کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اناؤنس آپ 1 ہفتے بات کرو, 2 ہفتے بات کرو, 1 سال کرو, 2 سال بعد, اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں, لیکن اگر آپ کے کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے, لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. جزاک اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ